السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت ایک یونیک موضوع کی طرف جا رہا ہوں جو کہ یوکرین، رشیا، امریکہ، نیٹو اور ہمارے جو مسلمان ممالک ہیں جیسا کہ افغانستان ہو گیا، عراق، شام، سیریا، لیبیا، جو بھی ممالک ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ہو، بٹ غیر مسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، صرف مسلمان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو ویڈیو آگے جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آج میں ایک موضوع کی طرف جا رہا ہوں جس کا نام ہے انسانیت۔ اگر دنیا میں دیکھ لیا جائے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انسانیت بالکل ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ جتنا ظلم کر سکتا ہے کمزور کے اوپر، طاقتور اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی خرچ نہیں چھوڑتا۔ ان شارٹ میں آ جاتا ہوں، آپ کو میں یوکرین اور روس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یوکرین اور روس آپس میں لڑ پڑے، آپ کو بھی پتہ ہے، سب دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ صرف میرا موضوع یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، اللہ ان کو اور بھی ہدایت دے، اللہ ان کو اور بھی توفیق دے۔ اور میں تو ذاتی طور پہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ رک جائے، بٹ بہت میرے مسلمان بھائی جو کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ امن ہو جائے، وہ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے، اس لیے ہم بولتے، اس لیے ہمارے مسلمان بھائی بولتے ہیں۔ باقی ہم جتنے اس دنیا میں دکھی ہیں اور جتنا ان غیر مسلموں نے ہمیں دکھ دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے دلوں سے، ہمارے منہ سے یہ دعا نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ اسلام کی خاطر، انسانیت کی خاطر، یہ تھوڑا بہت جو سنتے ہیں وہ اس لیے ہم بولتے ہیں۔ باقی تو میں کہتا ہوں کہ اللہ رشیا کو اور بھی توفیق دے کہ وہ امریکہ اور ان کے جتنے بھی الائے ہیں کہ ان سب کو نست و نابود کر دے، کیونکہ اس نے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آئے اس سرے سے آئے یہاں پہ ہمارے افغانستان پہ، قابض ہو گئے، اس میں وہ دہشت گرد، اس میں یہ دہشت گرد، نہ دہشت گرد رہا، نہ کچھ رہا، نہ کچھ رہا، صرف مسلمان کی نسل کشی کی گئی، پشتون قوم کی نسل کشی کی گئی۔ اگر آپ عراق میں دیکھیں، صدام نے وہ کیا، صدام نے کچھ بھی نہیں کیا۔ صدام ایک غیرت مند لیڈر تھا، غیرت مند مسلمان تھا، اس لیے اس کو کیا، اس کے ساتھ اس طرح کیا۔ ہمارے عرب کنٹریز میں آ جائے، اللہ ان کو اور بھی طاقتور بنا دے، اللہ سعودی کو، عرب امارات کو اپنا ہی قوت دے، اور اللہ ان کو ظالم کے خلاف کھڑا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ان کو اتنا مضبوط رکھے کہ وہ ہر آنے والا غیر مسلم جو بھی ان کے اوپر غلبہ پاتا ہے، اللہ ان سے لڑنے کی توفیق دے، اور اللہ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے جس طرح سلامت ہے، اور اللہ ہمیں عمران خان جیسا لیڈروں سے نوازے۔ اور یہ سب کام ہم نے خود بھی کرنا ہے، ہم نے حد سے زیادہ سمارٹ نہیں بننا ہے، اور ہم نے حد سے زیادہ انسانیت پہ نہیں سوچنی ہے۔ آج کل اگر یوکرین میں کچھ ہو رہا ہے، اس کو لوگ نہ ٹیررسٹ بولتے ہیں، نہ اس کو لوگ کوئی اور موضوع دیتے ہیں۔ اگر یہ پاکستان میں ہوتا، یہ افغانستان میں ہوتا، یہ عراق میں ہوتا، یہ لیبیا میں ہوتا، یہ شام میں ہوتا، یہ ان جگہوں پہ ہوتا، تو وہاں پہ سارے کے سارے لوگ ٹیررسٹ لیبل کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بھی ٹیررسٹ کا نام نہیں لیتا، ایون کہ نیٹو نے اپنے فوج یوکرین کے بارڈر پہ لا کر جنگ کے لیے تیار رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ پیوٹن ایک دلیر انسان ہے، اور وہ یہ نہیں کرنا چاہتا کہ ساری دنیا نیٹو کے نیچے آ جائے، ساری دنیا امریکہ کے نیچے آ جائے۔ تو دس از دا پوائنٹ، یہی ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے رشیا نے یہ سب کچھ کیا اور وہ کر رہا ہے۔ اور میں پھر بھی بول رہا ہوں کہ رشیا کو اللہ اور بھی توفیق دے کہ یہ پورے کے پورے نیٹو ایلز کو ختم کر دے، اور یہ صرف ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں۔ رشیا، اگر آپ کو پتہ ہے تاریخ کا، تو رشیا بہت بڑا سپر پاور تھا، جو کہ پھر یہ دنیا جو ہے دو پولز میں ڈیوائڈ ہو گیا،
ایک رشین پولز، ایک امریکن پولز، اور رشین پولز کو بہت لوگوں نے ووٹ دیا اور کچھ نے امریکہ کو دیا. امریکہ کو ووٹ دینے میں پاکستان بھی ایک تھا جس نے امریکہ کو ووٹ دیا اور دنیا کا سب سے بڑی غلطی کر بیٹا. بٹ الحمدللہ انہوں نے واپس کر کے ابھی پروف کر دیا کہ ہم رشیا کے ساتھ ہی ہیں، اور ہم بھی اس پہ بہت خوش ہیں کیونکہ امریکہ ایک ایسی شیطانی قوت ہے، ایسی شیطانی طاقت ہے، ایسی شیطانی دماغ، شیطانی سوچ کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں کہ وہ دوسروں کو لڑواتے ہیں، بیچ میں جاتے ہیں. جس طرح انہوں نے، اگر آپ دیکھ لیں انڈیا پاکستان اور پاکستان افغانستان، اگر آپ دیکھ لیں یہاں پہ بھی آ جائے، ہمارے عرب ممالک میں انہوں نے ایسا بہت کچھ کیا. ابھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے یوکرین اور روس کو اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے کے لیے تیار کر دیا. ابھی یہ لڑ رہے ہیں آپس میں. تو سین اس طرح ہے کہ ہم نے بہت سوچ کے ساتھ آگے قدم رکھنا ہے. ابھی یوکرین کو امریکہ یہی بولتا تھا آپ نیٹو الائے ہو ہمارے ساتھ، نیٹو اتحادی ہو. ابھی نہ وہ نیٹو ایکسیپٹ کرتا ہے نہ امریکہ ایکسیپٹ کرتا ہے، صرف یہی بول لیتا ہے کہ رشیا کے بینک کے اوپر اتنا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ رشیا کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا حق ہے، یہ تو آپ نے دینا ہوا ہے. باقی یو این کی بات رہی، یو این صرف اور صرف امریکہ اور یورپ کے لیے بنا ہوا ہے. یو این سب سے بکواس ادارہ ہے. یو این ہیومن رائٹس یا یو این والے جتنے بھی ہیں مسلمان کے بارے میں تو سوچتے بھی نہیں ہے، اور نہ جو ان پہ ظلم ہو جاتا ہے اس کے بارے میں وہ بالکل یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ انسان ہے یا یہ جانور ہے. جب یورپی یونین پہ آ جاتا ہے تو یہ لوگ پھر چیختے چلاتے، بٹ اگر پیوٹن جیسا بندہ ہو تو وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا. تو گائز یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو، شاید بہت لوگوں کو برا لگے اور کچھ کو پسند آ جائے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں، بٹ فار اے ریزن یہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے. اس کا ریزن بھی آپ میرے باتوں سے، اس کا ریزن بھی آپ نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. یہ دنیا بہت پیسفل دنیا، اگر ہم پیس طریقے سے چلیں، بہت ہی امن والی ہے یہ جگہ. یہاں پہ امن ہی امن ہے. اگر ہم اپنے ہی قسمت پہ، اپنی ہی جو اللہ دے رہا ہے، جو ہمارا ہے، اگر ہم اس پہ کڑے ہو گئے تو یہ دنیا بہت امن والی، بہت خوشی والی جگہ ہے، بہت ہی زیادہ خوشی والی جگہ. اگر میں نے بولا کہ میرا یہی چیئر ہے، میں ان چیئر پہ خوش ہوں، میں نے ان چیئر کو اتنا نہیں کرنا ہے، بس یہ میرے لیے فٹ ہے. کیونکہ اگر میں اس کو اتنا کروں تو میرے پڑوس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا جو ایریا ہے وہ اس پہ سے وہ تنگ ہو جاتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے، وہ لازم جب تنگ ہو جائے گا تو وہ مجھے، بے شک اس کا بھی دل چاہتا ہو کہ میں یہ جگہ لے لوں تو میرا اسپیس تنگ ہو جائے گا، تو میں کیا کروں گا، میں لڑ پڑوں گا. اگر میں لوں گا تو وہ لڑ پڑے گا. بیچ میں کیا آتا ہے، اگر مجھ میں طاقت زیادہ ہے تو میں ان سے لے سکتا ہوں، وہ دربدر ہو جائے گا، دوسری جگہ چلا جائے گا. تو پھر بات وہی رہی، وہ تو ریونج کے لیے کب بھی آئے گا واپس، بیک اپ تو کرے گا ہی کرے گا، ریونج تو لے گا ہی لے گا. تو کوئی اپنے کندھے پہ بندوق رکھ کے ریونج لیتا ہے اور کوئی دوسرے کے کندھے پہ بندوق کے ریونج لیا جاتا ہے. اس میں بگ پوائنٹ ہے، اگر آپ تھوڑا سا تاریخ سے واقف ہے تو یہی سین ہے. یہ لوگ بولتے کہ ہم ساری دنیا ہی پکڑ لیں، جیسا کہ آپ چلے جائے اسرائیل کو اس طرف چلے جائے، فلسطین کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ان آفیشیلی اوکوپائڈ کہتے ہیں ہمارا ہے. اسی کا نہیں، آپ تاریخ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں. یہ بیچارے صرف کپڑے بھی ان کے نہیں تھے، آئے ہوئے تھے. فلسطین نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے پناہ دیا، اس کو اپنے ساتھ بٹھا دیا. یہ سب سے بڑی غلطی تھی. اس کو کھانا کھلایا پلایا، اس کو شیلٹر دیا چھپانے کے لیے. تو یہ سب سے بڑی غلطی تھی ان لوگوں کی، فلسطینیوں کی، جو آج اس کا نتیجہ وہ بھگت رہا ہے. تو سیم اس طرح سچویشن ہے امریکن لوگوں کا، اسی طرح ہی کر رہا ہے. تو جو بھی میرا یہ ویڈیو سنے اس کو آگے بھی شیئر کرے، اور ساتھ میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ بھی نہ بنے کہ دوسرا آپ کو اپنی اوور سمارٹی کی وجہ سے وہ آپ کو بھی بیوقوف بول لے.
میرے اس ویڈیو میں شاید غلط باتیں بھی ہوں گی جس کا میں معذرت چاہتا ہوں. جو بھی میں نے باتیں کی اور اس میں جو سچ ہیں تو میں اس کے لیے آپ سے اپنا رائے ضرور چاہوں گا. شکریہ.